سوال یہ کہ اگر مفاہمت کی پالیسی بہت کامیاب ہوتی تو پھر نواز شریف جارحانہ حکمت عملی کیوں اختیار کرتے؟ جب تک شہباز شریف مفاہمانہ پالیسی پر چل رہے تھے، پچھلے 2-2.5 سال سے ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف بڑے دبے پاؤں چل رہے تھے، نواز شریف قید میں تھے اور باقی ساری قیادت بھی کبھی اندر جا رہی تھی کبھی باہر آ رہی تھی۔ شہباز شریف بھی پہلے اندر گئے پھر باہر آئے، تو 2-2.5 سال کا وقت تھوڑا نہیں ہوتا۔ نواز شریف تو اس وقت جیل میں تھے، سزا کاٹ رہے تھے، مریم نواز بھی اندر تھی۔ نواز شریف اگر بیمار نہ ہوتے اور انہیں باہر جانے کی اجازت نہ دی جاتی تو اب بھی جیل میں ہوتے اور نون لیگ مفاہمانہ پالیسی پر چل کر مار کھاتی رہتی۔ شہباز شریف کو اپنے جوہر دکھانے کے لیے 2-2.5 سال کا وقت ملا۔ یہ درست ہے کہ وہ مفاہمانہ پالیسی کے قائل ہیں، انہوں نے کوشش کی ہوگی، لیکن 2-2.5 سال میں ان کی دال نہیں گلی۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں ہوا کیا، اس کے برعکس لگا یوں کہ پوری کی پوری اپوزیشن دیوار سے لگ گئی۔ جب مسلم لیگ نون دیوار سے لگ گئی تو پیپل پارٹی تو بالکل ہی دیوار سے لگی محسوس ہوئی، باقی جماعتیں تو گئی۔ تو سب سے زیادہ تکلیف پیپل پارٹی کو ہو رہی تھی، تو پیپل پارٹی نے تھوڑا شور مچایا، مولانا فضل الرحمان کو آگے لگایا، جنہوں نے نواز شریف کو قائل کیا کہ یہ جو مفاہمتی حکمت عملی ہے اس کا فائدہ حکومت کو ہو رہا ہے، ان کا نقصان ہو رہا ہے، جس کے بعد اپوزیشن نے پی ڈی ایم بنا لی۔ اب پوزیشن دیکھ لیں، اب اپوزیشن حکومت کو برابر کی ٹکر دے رہی ہے، بلکہ خان صاحب کی حکومت شدید مشکلات کا شکار نظر آتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ اب گئے کہ تب گئے۔ تو ان حالات میں جب اپوزیشن سیاسی میدان میں واپس آ چکی ہے، اگر اب کوئی سوچ رہا ہے کہ دوبارہ مفاہمانہ سیاست کی جائے تو اس کا مطلب میرے نزدیک سوائے مسلم لیگ نون کی رحلت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا پڑے گا۔ تو جوڑ توڑ کرنے کی بجائے میدان میں رہیں گے، میدان میں مقابلہ کریں گے تو لوگوں کی نظروں میں سرخرو بھی ہوں گے۔ ورنہ جو حال پیپل پارٹی نے پچھلے کچھ برسوں میں مفاہمانہ سیاست کر کے اپنا کرایا ہے، پنجاب سے تو بالکل ہی واش ہو گئی اور کے پی کے باقی جگہوں سے بھی واش ہو گئی، صرف سندھ تک رہ گئی۔ تو جو حال پیپل پارٹی کا ہوا ہے، اگر مفاہمانہ سیاست نون لیگ نے بھی اپنائے رکھی تو اس کا حال بھی کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ پی ڈی ایم صرف ایک سیاسی اتحاد نہیں ہے، بلکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس نے نوجوان سیاسی لیڈروں کے فیوچر کا، مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو اس تحریک میں کچھ اور حاصل کر سکے یا نہ کر سکے، مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی ساکھ کا اور ان کے فیوچر کا فیصلہ اسی تحریک سے ہونا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید بھی اس وقت تک لیڈر نہیں بنی تھی جب تک وہ ضیاء الحق سے نہیں ٹکرائی تھی، انہوں نے بھی ایک تحریک چلائی تھی اور اس کے بعد وہ اقتدار میں آئی تھی۔ تو اس وقت مریم نواز کم و بیش اسی پوزیشن میں ہے، وہ کم از کم ایک تحریک کا حصہ ہے اور اپنی پوزیشن پر سٹینڈ لیے ہوئے ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو کا مسئلہ کچھ الگ ہے اور لگتا یوں ہے کہ وہ اپنے والد کی سیاسی بساط کے مورے بنے ہوئے ہیں، دھوپ چھاؤ ہے، کبھی گرم کبھی نرم۔ تو اسی وجہ سے حکومت یہ دعوے کرتی پھرتی ہے کہ پیپل پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں اور پی ڈی ایم اپنی سیاسی موت مر چکی ہے۔ اب یہ دعویٰ پیپل پارٹی کی سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ تو لگتا ہی ہو کہ پیپل پارٹی چاہتی ہے کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے، استعفے بھی نہ دینا پڑے اور سینٹ کا الیکشن بھی ہو جائے اور خان صاحب گھر چلے جائے، پیپل پارٹی ضمنی الیکشن میں میدان بھی خالی نہ چھوڑے، 2-4 سیٹیں اور جیت لے اور خان صاحب گھر چلے جائے۔ تو اب اللہ جانے یہ حکمت عملی ہے یا پھر صرف توکل ہے کہ حکومت گر جائے گی، کسی بھی قربانی کے بغیر سب کچھ ہو جائے گا اور خان صاحب بڑے آرام سے ہنسی خوشی استعفیٰ دیں گے اور گھر چلے جائیں گے۔ تو لگتا یوں ہے کہ پیپل پارٹی اس وقت 2 کشتیوں میں سوار ہے، یعنی 2 کشتیوں میں پاؤں رکھا ہوا ہے۔ جو کشتی ڈوبنے لگے گی اس میں سے پاؤں نکال کے دوسری کشتی میں دونوں پاؤں رکھ لیے جائیں گے۔ تو یہ 2 عملی سیاست بلاول بھٹو کی سیاست میں ساکھ بنا پائے گی یا نہیں، مجھے اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان نظر آتا ہے اور ڈاؤٹ بھی ہے۔ براڈ شیٹ کیس کے فیصلے میں ثالثی عدالت نے تمام تر ذمہ داری نیب پر ڈال دی ہے۔ لندن کی عدالت کے مطابق نیب نے جان بوجھ کر براڈ شیٹ کو مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ غلط فریق سے تصفیے کا معاہدہ کر کے $1.5 بلین ادا کیے گئے، جس سے اصل کمپنی کو نقصان پہنچا۔ اصل کمپنی کوئی اور تھی، جس کا مطلب یہ سمجھا جا سکتا ہے
کہ براڈ شیٹ دراصل فراڈ شیٹ ہے اور ہم نے اربوں روپے ہرجانے کی بد میں اسے ادا کر دیا، اور حالت یہ ہے کہ بغض نواز شریف میں حکومت اس کمپنی سے مزید معاہدے کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی اور کمیشن تک طے کیے جا رہے تھے، لیکن اب جب پانی سر سے گزر چکا ہے اور حکومت نے جی بھر کر اس میں عزت افزائی کرا لی ہے، لندن کی عدالت کا فیصلہ بھی آ چکا ہے اور خان صاحب نے $1 ارب کی ٹرانزیکشن کا تذکرہ کر کے امبیرسمنٹ سے بھی وہ دوچار ہو چکے ہیں، تو اب اس کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یعنی صاحب پورے کا پورا نکل گیا ہے اور اب لکیر پیٹنے کی باری آ گئی ہے۔ تو براڈ شیٹ کیس میں کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن حکومت کی بری طرح سبکی ہوئی ہے اور حکومتی وزراء لاکھوں وضاحتیں دیتے پھرے کہ براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ انہوں نے نہیں کیا بلکہ مشرف نے کیا تھا، لیکن لندن ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق نیب نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ براڈ شیٹ کمپنی کو ساسوں کی ریکوری کا کوئی تجربہ نہیں تھا، پھر بھی اس کمپنی سے معاہدہ کیا، اور یہ وہ کمپنی ہے جو معاہدے سے صرف ایک ماہ قبل ہی بارز وجود میں آئی تھی، یعنی کمپنی بھی جعلی اور ریکوری بھی جعلی۔ اور سونے پہ سہاگا یہ جو اصل شکوہ ہے وہ یہ کہ خان صاحب کی حکومت جرمانہ ادا کرنے پر تیار کیسے ہو گئی، اس کمپنی سے دوبارہ معاہدہ کرنے کی کوشش کیوں کی گئی؟ چلے اس بات کو مان لیتے ہیں کہ براڈ شیٹ کے ساتھ خان صاحب کی حکومت نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، یہ معاہدہ بہت پرانا تھا جو جنرل مشرف کی حکومت نے کیا تھا اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں معاہدہ ختم بھی کر دیا گیا تھا، لیکن اس معاہدے میں جو شرائط شامل تھی وہ اتنی سخت تھی جو شاید کسی کے نکاح میں بھی نہیں ہوتی۔ اس معاہدے کے مطابق معاہدہ ختم ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس حکومت نے وہ معاہدہ ختم کر دیا۔ خان صاحب نے اس کمپنی کے کندھے پر بندوق رکھ کر سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور وہ بیک فائر ہو گیا۔ تو خان صاحب کے فین فالوور جو شور مچا رہے ہیں، جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ معاملہ کیا ہے، ان کا شکوہ یہ کہ معاہدہ تو مشرف دور میں ہوا تھا، تو موجودہ حکومت کو کیا قصور ہے؟ تو موجودہ حکومت کا قصور یہ ہے کہ اس نے ایک جعلی کمپنی کو ایک بھاری ادائیگی کرنے کی حامی نہ بھری بلکہ وہ پیمنٹ بھی کر دی گئی۔ تو اب حالت یہ ہے کہ نانی نے ویاہ کیتا پیڑا کیتا اور کر کے چڑیا ہور پیڑا کیا، اب اس کی تحقیقات کرنے چل پڑے اس وقت جبکہ وہ ساری کے ساری لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ تو آج وزیر اعظم نے منظوری دے دی ہے، بلکہ وکلا سے کہا گیا جی کہ ہمیں اجازت دے ہم یہ فیصلہ پبلک کر دیتے، تو فیصلہ تو پبلک ہو چکا ہے، سب کو پتہ لگ گیا کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے اس معاملے میں عوام کو اندھیرے میں رکھا، لائل میں رکھا، اور پھر خان صاحب نے اتنی بڑی رقم جو یقینی طور پر کہیں نہ کہیں سے ادا کی گئی ہے، یا تو یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے یا پھر ڈیولپمنٹ فنڈ کی رقم ہے یا پھر یہ کوئی اور رقم ہے جو باقاعدہ کابینہ کے ذریعے اس کی منظوری دی گئی، اور پھر یہ پیسہ کونسل خانے کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوا۔ اور ہماری بے بسی کا یہ عالم ہے کہ کونسل خانے کے ساورن اکاؤنٹ کو جو ہے اس میں سے رقم ضبط کر لی گئی، یعنی جس میں رقم ضبط کرنے کا کوئی لا ہی نہیں ہے، اور کوئی بھی کونسل خانہ اس پہ اس ملک کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے کام موجودہ دور حکومت میں ہوئے ہیں، تو یہ سارا معاملہ جس کی وجہ سے موجودہ حکومت پر کرٹیسزم ہو رہی ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اس جعلی کمپنی کی جعل سازی فیصلے میں لکھی ہوئی ہے اور ہم اس کمپنی کے خلاف کچھ نہیں کر سکے۔ تو براڈ شیٹ کے ساتھ خان صاحب نے معاہدہ نہیں کیا تھا، مگر جو اصل معاملہ تھا کہ نواز شریف کا فلیٹ اٹیچ کرا لے اور اس کو ضبط کر لی تھی، مشورہ تو خان صاحب کی حکومت اور ان کے لوگوں نے دیا تھا۔ اب یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ ہم بڑے مظلوم ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، قصور پچھلی حکومتوں کا تھا، اور جن حکومتوں کا تھا اس کا نام نہیں لیتے بلکہ کہتے ہیں نواز شریف دور حکومت میں یہ ہوا، پیپل پارٹی دور حکومت میں یہ معاملہ مشرف حکومت میں تھا، مشرف حکومت سے شروع ہوا، اسی میں ختم ہوا، اور یہ دوبارہ معاملہ 2016 میں آیا جس پہ کیس ہوا، لیکن موجودہ حکومت نے اس کیس کو پرسو نہیں کیا۔ تو اب شہزاد اکبر صاحب جو ہے وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں کہ یہ تو پچھلی حکومتوں کا قصور ہے۔ دل دکھتا ہے کہ احتساب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ وزیر اعظم صاحب نے جس کمیٹی کے ذمہ لگایا تھا ان کو بھی آج وزیر اعظم صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز آئی ہیں کہ 48 آورز کے اندر آپ نے اپنی سفارشات دینی ہیں تاکہ اس کے اوپر اگلا لایا عمل بنایا جا سکے۔ وہ جو پروب والی کمیٹی ہے جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہوگی، وہ یہی بتائے گی کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے اور کس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ایگریمنٹ ہوا، جس نے ایگریمنٹ کیا کیا اس نے پاکستان کے مفاد دیکھے؟ نیب اس وقت بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے اور اس کی لیڈرشپ بڑی فعال کام کر رہی ہے، اور اس کی
واضح مثال آپ کمپیریزن دیکھ لیں ریکوریز کا ان 2 سالوں میں دیکھ لیں اور پچھلے 10 سالوں میں. تو یہ حکومت ہے جو پچھلے 2.5 سال سے دعوے کر رہی ہے کہ ہم احتساب کر رہے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا دل دکھتا ہے، احتساب ہوتا نظر نہیں آتا. تو احتساب کیا کسی نتھو حلوائی نے کرنا ہے؟ یہاں ملیں گے بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں، پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں. پی ڈی ایم کے اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں بلاول بھٹو شریک نہیں ہوئے، تو بہت سے لوگ بہت سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے ذرا ہٹ گئی ہے یا بیک آؤٹ کر گئی ہے. لیکن اجلاس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز شریک ہوئے. اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس تھا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور سے یہ سوال پوچھا گیا کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کا جو سفر ہے اس میں کیا معاملہ چل رہے، تو کیا جواب تھا چودھری منظور کا، دیکھتے ہیں. واچ دس. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجی کے مطابق جا رہے ہیں. پہلے کہا تھا کہ جلسے کریں گے، پھر ریلیاں کریں گے، جلوس کریں گے، پھر اس کے بعد شٹر ڈاؤن، پہیا جام، یہ نو کانفیڈنس، اور اس کے بعد اگر استعفوں کی ضرورت پڑی تو وہ بھی دیں گے. اور اس پہ ہم بالکل کھڑے ہیں، تیار کھڑے ہیں. وہ آخری آپشن ہے. یہ البتہ درست تھا کہ حکومت اور میڈیا کا پریشر آ گیا کہ یہ آخری آپشن آپ پہلے استعمال کریں. تو وہ کیسے ہم استعمال کرتے ہیں؟ یہ میڈیا کا پریشر تھا جس کی وجہ سے استعفوں پہ بات ہو رہی تھی اور سندھ اسمبلی کی قربانی کی بات ہو رہی تھی. نہیں، پریشر تو وہ تو ہم آج بھی تیار ہیں. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اگر ضرورت پڑی جس طرح سے لکھا ہوا ہے تو وہ، لیکن اس سے پہلے ہم سارے آپشنز استعمال کریں گے. اور میرے خیال کے مطابق تو شاید کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے، نو کانفیڈنس کی بھی ضرورت نہ پڑے. یہ الیکشن کمیشن والا فیصلہ آ جائے، اس کے بعد کیا ضرورت رہ جائے گی؟ یا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جائے یا 31 جنوری سے پہلے عمران خان صاحب اپنا استعفیٰ جو ہے وہ ٹی سی ایس کروا دے آپ لوگوں کو. نہیں، میرا خیال ہے وہ اس کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی. سارا کچھ ٹی سی ایس ہو جائے گا، پھر کیا ضرورت رہ جائے گی؟ وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس. اچھا، لیکن چودھری صاحب جب تحریکوں میں فیز آپ کہتے ہیں کہ مختلف آتے ہیں اور آپ اپنے طور طریقے چینج کرتے ہیں، اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کرتے ہیں، تو اسی لیے تبدیل کرتے ہیں نا کہ جو حکمت عملی آپ پہ چل رہے ہوتے ہیں اس میں کامیابی نہیں نظر آ رہی ہوتی، اس لیے آپ اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا تھا کہ یہ استعفے دینا اس وقت معنی خیز نہیں ہوگا اتنا، اور اسی لیے اس اسٹریٹجی کو چینج کیا گیا؟ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے پہلے فیز پہ کامیابی حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد اسٹریٹجی چینج کر لیتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں. تو اس مرتبہ کیا وجہ ہوئی؟ کیونکہ اسمبلی سے استعفے کی جو بات تھی اس کو اب آپ تبدیل کر کے لے آئے ہیں کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے حکومت کو ہٹائیں گے. نہیں، پہلے گیئر سے دوسرا گیئر بھی لگ جاتا ہے اور کبھی کبھار تیسرا گیئر بھی لگا دیا جاتا ہے. یہ تو حالات و واقعات پہ ہوتا ہے. اور کبھی دوبارہ تیسرے سے دوسرے میں بھی آنا پڑتا ہے جب گاڑی کی رفتار سلو ہو جائے. اپوزیشن یہ مان کر چل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں سیاست میں نہ صرف سپیس دینے پر راضی ہو گئی ہے بلکہ سپیس دے بھی رہی ہے اور اس کے علاوہ اپنا موقع بھی ثابت کرنے کا موقع دے رہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کر کے آپ حکومت میں نہیں آ سکتے، نہ اقتدار کا حصہ بن سکتے ہیں. تو جو مقصد دھرنے سے حل نہیں ہو سکتا وہ اس سے حل ہو سکتا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو عوام نے تو فیصلہ نہیں کرنا کہ کون قصوروار ہے، کون ملزم ہے. فیصلہ تو الٹیمیٹلی کورٹس نے کرنا ہے اور ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر کرنا ہے. سوال صرف اتنا ہے کہ اگر خان صاحب کے یا تحریک انصاف کے ہاتھ اتنے ہی صاف تھے تو پچھلے 6 سال سے اس کیس پر بار بار سٹے کیوں لیا جا رہا تھا؟ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہونے دے رہے تھے؟ الیکشن کمیشن کو کیوں اس بات کا پابند کیا جا رہا ہے؟
کہ وہ اس کی معلومات کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے درخواست گزار اکبر ایس بابر ہیں جو تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں. انہوں نے اس اسکروٹنی کمیٹی پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. تو اکبر ایس بابر نے یہ الزامات عائد کیا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی درست طریقے سے کام نہیں کر رہی تھی. تو پی ٹی آئی کے 23 اکاؤنٹس کو ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھا جا رہا؟ اگست میں تو ہمارے اعتراضات کو الیکشن کمیشن نے درست قرار دیا تھا. دوسری بات، ہم نے صرف تحفظات کا اظہار کیا ہے جو الیکشن کمیشن خود اظہار کر چکا ہے. اس کے بعد کمیٹی نے اٹھ کے عملاً واک آؤٹ کیا کمیٹی ہیئرنگ سے. جب ہم نے ان پہ عدم اعتماد کیا تو وہ اٹھ کے چلے گئے. ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ 23 بینک اکاؤنٹ میں سے ایک بینک سٹیٹمنٹ بھی ظاہر نہیں کی گئی، ہمیں نہیں دکھائی گئی. امریکہ، برطانیہ، ڈنمارک، باقی جگہوں میں 6 بینک اکاؤنٹس تسلیم کیے گئے ہیں، ایک بینک اکاؤنٹ بھی شیئر نہیں کیا گیا. سعودی عرب بارہا ہم کہہ رہے ہیں، ثبوت موجود ہے. آپ نے کیا تحقیقات کی؟ کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. ہم بارہا کہہ رہے ہیں جو اسپیشل آڈٹ رپورٹ عمران خان نے خود کرائی تھی پی ٹی آئی کی، ان کے اپنے جانے والے آڈیٹر کے ساتھ، جلال احسن ان کا نام ہے، ایسن اینڈ ایسن وہ کمپنی ہے. ہم نے ان کو کہا کہ وہ آڈٹ رپورٹ کو آپ آڈیٹر کو بلائیں، تصدیق کریں، تردید کریں. وہ نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی کمیٹی نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے زیر دباؤ ہیں. انہوں نے آرڈر شیٹ میں لکھا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہیں اکاؤنٹس، یہ ہم اس لیے ان کو حوالے نہیں کر رہے کیونکہ ٹی ٹی آئی کو اعتراض ہے. تو جس تنظیم کا تحقیقات ہو رہی ہے، جس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے، اگر وہ اتنا اثر انداز ہو رہی ہے تو وہ شفاف کیسے ہو سکتی ہے؟ جب الیکشن کمیشن خود فیصلہ کرتا ہے 27 اگست 2020 کو کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، آپ نے اسکروٹنی نہیں کی، آپ نے ڈاکومنٹس کی تصدیق نہیں کی، تو وہ فیئر پروسیس کس لیے؟ اس لیے ہم نے آج کہا ہے کہ یہ ایک فارس ہے. یہ جو اسکروٹنی ہو رہی ہے یہ بالکل شفاف نہیں ہے، اور ہم نے یہ لکھ کے بھی دیا ہے کہ ایک عوام کو سچائی چاہیے. تو لگتا یوں ہے کہ یہ کیس اب اپنے حتمی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ بھی لگتا ہے کہ حکومت نے پچھلے 6-7 سال میں فارن فنڈنگ کیس میں جو خامیاں تھی وہ دور کرنے کے لیے وقت حاصل کیا. اب یا تو وہ خامیاں دور کر دی گئی ہیں، یعنی سارے لکونے ختم کر دیے گئے ہیں. 6 سال کی مہلت اچھی خاصی مہلت ہوتی ہے جس میں دستاویزات کو پنجابی میں کہتے ہیں نا سدھا پدرا کیا جا سکتا ہے. تو اپوزیشن کا انحصار بھی ان دستاویزات پر ہے، ان ایویڈنس پر ہے جو اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن میں لے کر گئے ہیں، اور غیر قانونی ذرائع سے فنڈنگ کے الزامات ثابت ہو گئے. تو الیکشن کمیشن کچھ کرے یا نہ کرے، مگر خان صاحب کو لانے والے یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ریاست اس پر سخت ایکشن لے گی. عمران جماعت کا خیال تھا کہ پی ڈی ایم الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرے گی، پاور شو کرے گی، اس کے بعد معاملہ ٹائے فش ہو جائے گا. لیکن پی ڈی ایم نے ملک بھر میں احتجاجی ریلیوں، جلسوں اور مظاہروں کے نئے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے. 5 فروری کو راول پنڈی میں بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. یہ وہی راول پنڈی ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اگر اپوزیشن آئی تو ان کی چائے پانی سے تواضع کی جائے گی. 9 فروری کو حیدرآباد میں جلسے عام کا اعلان کیا گیا، جس سے لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن نے اگریسو موڈ اختیار کیا ہے اور خان صاحب کی مشکلات ختم نہیں ہوئی. فارن فنڈنگ کیس وہ کیس ہے جو تحریک انصاف کے فاؤنڈر ممبر اکبر ایس بابر نے اپنی جماعت میں، یعنی اپنی جماعت کے خلاف دائر کر رکھا ہے، اور پچھلے 6 سال سے یہ کیس چل رہا ہے. الیکشن کمیشن کے سامنے حکمران جماعت اس بات کا اعتراف کر چکی ہے کہ ان کی جماعت کو فارن فنڈنگ ہوتی رہی ہے. حکمران جماعت نے پچھلے 6 سال سے اس کیس کا فیصلہ آنے میں کئی بار رکاوٹیں پیدا کی، عدالتوں سے اسٹے آرڈر لیے اور اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی. اس کیس کا فیصلہ سرانے میں رکاوٹیں پیدا کی گئی. 2019 میں حکمران جماعت نے اپنے سیاسی مخالفین پر اسی الزام کے تحت جو خود ان کی اپنی جماعت پہ ہے، یعنی فارن فنڈنگ یا بیرونی فنڈنگ، اس کا الزام عائد کر کے الیکشن کمیشن میں کیس دائر کر رکھا ہے. اب فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کب آتا ہے؟ جلد آئے گا یا دیر سے آئے گا؟ اور کیا اس کیس کا فیصلہ حکومت کے خلاف آئے گا اور اس کے نتیجے میں حکومت گر جائے گی؟ یہ وہ ایکسپیکٹیشن ہے جو اپوزیشن کر رہی ہے، جس کی توقع لگائی بیٹھی ہے کہ 2018 کا الیکشن کالعدم قرار دیا جائے گا اور یہ سال الیکشن کا سال ہوگا. قانونی ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر میرٹ پہ فیصلہ ہوا تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اس کے نتیجے میں خان صاحب کو اقتدار چھوڑنا پڑے گا اور معاملہ نئے الیکشن کی طرف جائے گا. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری توقعات دھری کی دھری رہ جائے.
اپوزیشن کو پرانی تنخواہ پر کام کرنا پڑے، یعنی معاملہ احتجاجی مظاہروں، دھرنوں اور اسمبلیوں سے استعفوں کی طرف جائے گا، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اپوزیشن نے انہی خدشات کے پیش نظر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی حکومت کے خلاف تحریک کے اگلے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ تو پی ڈی ایم نے خان صاحب کو حکومت چھوڑنے کے لیے جو ڈیڈ لائن دے رکھی ہے وہ 31 جنوری کی ہے، جس میں چند ہی روز باقی رہ گئی ہیں۔ اگر خان صاحب استعفیٰ نہیں دیتے یا حکومت قائم رہتی ہے تو پھر اپوزیشن 31 جنوری کے بعد ایک اور لائحہ عمل کا اعلان کرے گی، لیکن اس سے پہلے ہی 5 فروری اور 8 فروری کے جلسوں کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ تو اپوزیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز نے اجلاس کے اہم فیصلوں کا اعلان کیا کہ کل پی ڈی ایم کی قیادت الیکشن کمیشن کے سامنے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کرے گا۔ فارن فنڈنگ کیس پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے، جس کا مرکزی ملزم عمران احمد نیازی ہے۔ کروڑوں روپے غیر قانونی طور پر پارٹی کے نام پر اکٹھے کیے اور ہنڈی اور دیگر ذرائع سے ملک میں منگوا کر سیاسی انتشار اور الیکشن میں دھاندلی کے لیے استعمال کیا۔ عمران نیازی نے مدر آف این آر او لے کر پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا اور چندوں کے نام پر حاصل کیے جانے والے فنڈز کو غیر قانونی طور پر خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے ذاتی کاروبار اور انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کیا، جس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی۔ 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑا جلسہ راولپنڈی میں لیاقت۔ 16 فروری کو پشین بلوچستان میں، 23 فروری کو سرگودا میں اور 27 فروری کو خزدار میں بہت بڑا اجتماع اور بہت بڑی ریلی منعقد کی جائے گی۔ اس کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا فیصلہ ہوگا اور یہ پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں اس کی حتمی تاریخ کا۔ تو پی ڈی ایم کل فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جلسے جلوسوں کا شیڈول بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے، اور دوسری طرف حکومت بھی تیاریاں کر رہی ہے کہ اپوزیشن کو کس طرح روکا جائے۔ آج حکومتی ترجمانوں کا اجلاس ہوا وزیر اعظم کی زیر صدارت، اور اس میں وزیر اعظم نے ترجمانوں کو ایک نئی لائن دی۔ تو شیر رشید نے بھی پریس بریفنگ میں اجلاس کے بعد جو ہے وہ بتایا کہ کس طرح حکومت اپوزیشن کی اس تحریک سے نمٹنے کے لیے کیا کیا اسٹریٹجی اپنا رہی ہے۔ پی ڈی ایم کے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں آپ کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت مل رہی ہے۔ ہم نے سپریم کورٹ کے احترام کو بھی ملوز خاطر رکھنا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کے احترام کو بھی ملوز خاطر رکھنا ہے، اور ہم اس کے باوجود آپ کو اجازت دے رہے ہیں اس شرط کے ساتھ۔ میں ڈرانا نہیں چاہتا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد ہائی الرٹ ہے 15 دسمبر سے۔ 7 مرتبہ راولپنڈی اور اسلام آباد کا 15 دسمبر سے ہائی الرٹ جاری ہو چکا ہے۔ بڑے شوق سے آئیں، میں ڈرا نہیں رہا۔ اور یہ سینٹ میں بھی آپ دیکھیں، سینٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ پارٹیسپیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ استعفے بھی نہیں۔ اگر بچے لائے گئے تو شیخ رشید الاعلان یہ کہتا ہے کہ اگر مدرسوں کے بچے لائے گئے تو قانون حرکت میں آئے گا، بے شک چند دنوں بعد آئے۔ تو حکومت نے اپوزیشن کو یہ دھمکی لگائی کہ اگر مدرسے کے بچے آئے تو مدرسوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا 2014 میں جب خان صاحب اور شیر رشید بھی ساتھ تھے، ان کے مولانا طاہر القادری بھی ساتھ تھے، تو اس وقت دھرنے میں جو لوگ شریک تھے ان میں زیادہ تر تعداد مدرسوں کے بچوں کی تھی۔ آج جو خان صاحب نے میڈیسن اس وقت کی حکومت کو دی تھی، آج انہیں واپس ملنے جا رہی ہے، تو اب شیخ صاحب جو ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے کہ
مدرسے کے بچے آئے تو مدارس کے خلاف کارروائی ہوگی، تو انہوں نے مدارس کو باضابطہ طور پر ایک دھمکی دی ہے۔ تو فارغ فنڈنگ کیس کے حوالے سے بات کریں تو اب یہ کیس حقیقت ہے یا افسانہ، اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کر سکتا ہے اس کا عقل مند لوگوں کو بہت حد تک اندازہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن جماعتیں یہ آس لگائے بیٹھی ہیں کہ شاید لاٹری نکل آئے، کوئی معاوضہ ہو جائے، جس کی کم از کم مجھے ان حالات میں کوئی توقع نہیں ہے۔ اور یہ بات اپوزیشن بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے حکومت نہیں گرائی جا سکتی جب تک خان صاحب کو ان کی سپورٹ حاصل ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن کاروبار سلطنت اب بھی انہی کے گرد گھوم رہا ہے۔ اور جمہوریت کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ نہ کوئی میدان خالی چھوڑا جاتا ہے، نہ کوئی موقع ہاتھ سے خالی جانے دیا جاتا ہے، اور شکست کے خدشات کے پیش نظر کوئی بھی جو ہے وہ فائٹ وہ ادھوری نہیں چھوڑ جاتی۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ فارغ فنڈنگ کیس پر بات ختم نہیں ہونی، فارغ فنڈنگ کیس سے آگے اور بھی کئی ایسے دریا ہے جو ابھی عبور کرنا باقی ہے۔ تو ایک طرف فارغ فنڈنگ کیس کا معاملہ جاری ہے، اور دوسری طرف ایک اور کیس ہے جس کا نام براڈ شیٹ کیس ہے۔